حدیث نمبر 671 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: امیر یا حاکم سے مراد اپنے وقت کا مسلم حکمران، کسی صوبے کا گورنر و وزیر اعلیٰ اور کسی علاقے کا افسر مجاز ہے۔ ان کی اطاعت جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی سخت گناہ، کیونکہ نظم ملت بہت ہی ضروری ہے اور وہ اسی طرح قائم رہ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 672 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے حاکم کا کوئی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ وہ بالشت برابر بھی حاکم کی اطاعت سے نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں بھی حکمرانوں کی اطاعت سے سرکشی کرنے سے روکا گیا ہے، اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 673 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بادشاہ کی بے توقیری کی اللہ بھی اسے ذلیل کرے گا۔ ترمذی حسن۔ اور اس باب میں متعدد صحیح حدیثیں ہیں جن میں سے کچھ مختلف ابواب میں گزر چکی ہیں۔ فوائد: بادشاہ کی بے توقیری اور اہانت سے مراد ان کی حکم عدولی اور عدم اطاعت ہے۔ اس سے حکمرانوں کا وقار اور ان کی تمکنت و جلال متاثر ہوتا ہے، جبکہ امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا رعب و دبدبہ قائم رہے، تاکہ جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر کو اپنی مذموم کارروائیوں کی جسارت نہ ہو۔ بہرحال ملکی مفاد اور مصلحت عامہ کی وجہ سے مسلمانوں کو یہی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک حکمرانوں سے کفر سری کا ارتکاب نہ ہو اور جب تک وہ نماز اور دیگر شعائر دین کو قائم رکھے، اس وقت تک ان کی اطاعت کرو، چاہے وہ عدل و انصاف کے قیام اور عوام کے دیگر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہی ہوں۔ اسلام کی یہ ہدایت موجودہ مغربی جمہوریت سے یکسر مختلف ہے، جس میں حزب اختلاف کا وجود نہایت ضروری ہے، جس کا کام ہی ہر وقت حکومت پر تنقید اور اس کے خلاف لوگوں کو خروج و بغاوت پر آمادہ کرنا ہے، تاکہ وہ حکومت کا کام اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے اور پھر وہ خود اس کی جگہ اقتدار پر فائز ہو جائے۔ اسلام میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا یہ تصور نہیں ہے۔ سب ایک ہی امت ہے اور ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جن کے مفادات اور مقاصد بھی ایک ہیں، اور حکمرانوں کی کوتاہیوں کے باوجود عوام کو ان کے خلاف خروج و بغاوت پر آمادہ کرنا جرم ہے، کیونکہ ہر چند سالوں کے بعد عام انتخابات پر قوم کے کروڑوں بلکہ اربوں روپے برباد کر دینا اور گلی گلی کوچے کوچے بلکہ گھر گھر میں انتشار و تفریق کے بیج بونا بھی اسلامی تعلیمات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام میں حکمرانی کے لیے چند سالوں کی حد مقرر نہیں ہے، اور نہ وہ جلد حکمرانوں کی عزل و نصب کو
پسند ہی کرتا ہے۔ ان کی کوتاہیوں کو برداشت کرنے کی تاکید میں بھی یہی حکمت ہے، تاکہ ایک حکمران کو حکومت کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے کہ اسی میں عوام کا بھی مفاد ہے اور ملک کا استحکام بھی۔ کاش لوگ مغربی جمہوریت کے اس فریب اور سراب سے نکلیں اور اسلامی ہدایات کی روشنی میں اپنا نظام حکومت ترتیب دیں۔ باب نمبر 81 عہد و منصب کا سوال کرنے کی ممانعت اور جب کوئی عہدہ متعین یا کوئی حاجت اس کی متقاضی نہ ہو تو حکومتی مناصب کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ فائدہ: آیت طلب امارت کا مطلب ہے کہ اس کا طالب دنیا میں بڑائی کو پسند کرتا ہے اور بڑائی پسندوں کا رویہ ہی زمین میں فساد کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت باب کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے کہ عہدہ و منصب کی خواہش اور اس کے لیے سعی و کوشش کا انجام بالعموم برا ہی ہوتا ہے۔ حسن انجام اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی مناصب سے کنارہ کش رہے۔ آگے آنے والی احادیث میں اس مفہوم کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، وہ احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 674 حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تو خود حکومت کی کسی منصب کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ یہ منصب اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی، اور اگر سوال کرنے سے تجھے یہ ملے گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اور جب تو کسی بات پر قسم اٹھا لے پھر تو کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کر جس میں بہتری ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: امارت سے مراد حکومت یا اس کا کوئی بھی منصب ہے۔ اس کی آرزو اور اس کے لیے کوشش کرنا ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عہدہ برآ ہونا نہایت مشکل امر ہے۔ البتہ جس کو بغیر مانگے یہ منصب مل جائے وہ اسے قبول کر لے، کیونکہ بن مانگے یہ اسی کو ملے گا جس میں اس کی خاص استعداد و صلاحیت ہوگی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوگی اور اسے خیر و سداد کی توفیق ارزانی ہوگی، جبکہ خود خواہش کر کے حاصل کرنے والا اللہ کی طرف سے خیر اور سداد کی توفیق سے محروم رہے گا۔ چنانچہ آج اس حقیقت کا عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جمہوری حکمران خود کوشش کر کے بلکہ جائز و ناجائز ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ خیر اور سداد کی توفیق سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس طرح کوئی حکمران اچھا اور کامیاب ثابت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سب اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے محروم ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کام کی بابت قسم کھا لی ہے کہ اس میں کسی دوسرے کام کے مقابلے میں خیر اور نفع زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے اور جس میں بہتری ہے اس کام کو کر لیا جائے۔ کفارہ قسم ایک گردن آزاد کرنا یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا یا انہیں لباس مہیا کرنا ہے۔ جو ان کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ حدیث نمبر 75
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تو دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگران بننا۔ مسلم۔ فوائد: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے زاہد قسم کے صحابی تھے، دنیاوی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مذکورہ نصیحت فرمائی اور انہیں ان ذمہ داریوں میں کمزور قرار دیا، کیونکہ مذکورہ ذمہ داریاں وہی شخص صحیح معنوں میں ادا کر سکتا ہے جو دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتا اور انہیں خوب سمجھتا ہو، نہ کہ وہ جسے امور دنیا سے نفرت ہو اور ان سے وہ دور بھاگتا ہو۔ اس میں عام لوگوں کی مصلحت اور ان کے مفادات اور اسی طرح یتیموں کے اموال کی حفاظت کا جذبہ بھی کار فرما ہے، کیونکہ ان معاملات میں کمزور آدمی سے ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، گو وہ خود نقصان پہنچانے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی جس کام کے لائق ہو اسے وہی کام سونپنا چاہیے، اسے دوسرا کام سونپنے سے بات درست نہیں رہے گی۔ حدیث نمبر 676۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے کسی جگہ کا عامل، سرکاری عہدیدار نہیں بنا دیتے؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا، اے ابو ذر، تو کمزور ہے اور یہ منصب ایک اہم امانت ہے، یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ اہلیت کی بنیاد پر حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کے بابت اس پر عائد ہوتی ہیں۔ مسلم۔ فوائد: اس میں ان لوگوں کو سرکاری مناصب حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن میں دو شرطیں موجود ہوں، ایک اس منصب کی اہلیت اور دوسری اس منصب کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی استعداد و قوت۔ جیسے کوئی حکمران بنے تو عدل و انصاف قائم کرنے اور اس کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کی صلاحیت و قوت سے بہرور ہو، مالیات کے شعبے کا انچارج بنے تو اس کی اہلیت اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی استعداد سے مالا مال ہو، گورنر یا کسی شعبے کا وزیر، مشیر یا کلرک وغیرہ جو بھی بنے، اس کی اہلیت بھی اس میں موجود ہو اور دیانت و امانت سے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا جذبہ و استعداد بھی ہو۔ وعلی ھذا القیاس، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، مذکورہ شرطوں کے بغیر اسے حاصل کرنا ایک گناہ خیانت ہے جس کی سخت سزا قیامت کے روز اسے بھگتنی پڑے گی۔ حدیث نمبر 677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، لیکن یاد رکھو یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ بخاری۔ فوائد: اس میں بھی امارت و ولایت کی عظیم ذمہ داریوں کے حوالے سے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو بغیر اہلیت کے اس کی خواہش کریں گے اور پھر اس میں کوتاہیوں کی وجہ سے عنداللہ مجرم قرار پائیں گے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی ذمہ داریوں سے دور ہی رہے اور اگر اہلیت کی بنیاد پر اسے یہ منصب ملے تو وہ اس کے تقاضے بھی پوری دیانتداری سے ادا کرے تاکہ روز قیامت کی ندامت سے وہ محفوظ رہے۔ باب نمبر 82۔ بادشاہ، قاضی اور دیگر حکام مجاز کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور انہیں برے ہم نشینوں سے اور ان سے ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔
فائدہ آیت یعنی قیامت والے دن نیک لوگوں کی باہمی محبت اور دوستی تو قائم رہے گی، کیونکہ ان کی دوستی اللہ کے لیے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بجا طور پر استدلال فرمایا کہ حکومتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی نیک لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ وزیر، مشیر، اہلکار اور دیگر تمام مناصب کے لیے ایمان و تقوی کو بنیاد بنایا جائے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے اور صحیح کام کرے، اور اگر حکمران نے برے اور خود غرض لوگوں کو اپنا ہم نشین اور عہدیدار، وزیر و مشیر وغیرہ بنا لیا اور ان کی باتوں اور ہدیوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو جس طرح وہ خود غلط ہیں، حکمرانوں کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے، اور قیامت والے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو کوتاہیوں اور غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ حدیث نمبر 678 حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد جس کو بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دو رازدار ساتھی ہوتے تھے، ایک محرم راز اس کو نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا، اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا، اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔ بخاری۔ فوائد اس میں گویا ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا مشیر اور محرم راز ایسے افراد کو بنایا جائے جو صلاح و تقوی اور امانت و دیانت میں معروف و ممتاز ہو، تاکہ وہ حکمران کو خیر خواہانہ مشورے دے اور شر و فساد پھیلانے والوں سے بچائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حاکم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو کر چلے، کیونکہ یہی اس کی عصمت کی ضامن ہے، اور اس طریقے سے ہی وہ برے لوگوں اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 679 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے راست باز خیر خواہ وزیر عطا کر دیتا ہے۔ وہ اگر بھولتا ہے تو وہ وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے، اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، اور جب بھلائی کے علاوہ کسی اور بات برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں کراتا، اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ اسے ابو داؤد نے شرط مسلم پر جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فوائد اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی حاکم کے پاس اگر اصحاب ایمان و تقوی لوگ موجود ہوں اور وہ ہر وقت اسے صحیح مشورہ دیتے اور برائیوں سے روکتے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی حکمران کو وزیر و مشیر اور ورکرز وغیرہ ایسے ملے جو خود غرض، ابن الوقت اور چڑھتے سورج کی پجاری ہوں، جو اسے صحیح مشورے نہ دے اور غلط خطوط پر ڈالے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان حکمران کا انجام اچھا نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کا دنیاوی انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، آخرت میں حسن انجام تو بہت دور کی بات ہے۔ باب نمبر 83 جو شخص امارت و قضاء اور دیگر مناصب حکومت کا سوال یا آرزو کرے اور اس کے لیے کنایہ یا اپنے کو پیش کرے تو ایسے شخص کو عہدہ و منصب دینا منع ہے۔ حدیث نمبر 680 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کی گورنری وغیرہ ہمیں عنایت فرما دے۔ دوسرے نے بھی ایسی ہی بات کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، ہم حکومتی عہدوں پر ایسے
کسی شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود اس کا سوال کرے، نہ ایسے کسی شخص کو جو اس کی خواہش رکھے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس حدیث سے اس باب کی تائید ہوتی ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے باندھا ہے کہ کسی ایسے شخص کو عہدہ و منصب نہ دیا جائے جو خود اس کا طالب یا حریص ہو، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان عہدوں کو حاصل کرتے ہیں، جس سے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ حکومت کا مقصد تو عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ چند مراعات یافتہ مخصوص لوگوں کو یا حکومتی منصب پر فائز لوگوں کو۔